الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العلي العظيم درود الشريف پڑھو اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا الله تبارك وتعالى जा तव्हां असांजे मथां अणगणिया करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल जलाल तव्हां असांखे इशा जी निमाज़ बा जमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुर पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुर जे महफ़िल में विहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। गुज़िरियल आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला यहूदनि ऐं नसारनि जेका मुसलमाननि जे इबादतुनि ते टोक ऐं ठठोल कई हुई, मज़ाक़ कई हुई, उन जो बयान कयो वियो। उन खां पोइ अल्लाह तबारक व तआला हक़ीक़ी लानत ऐं मज़ाक़ जो जेको मुस्तहिक़ हो उन जो बयान फरमायो त सच पच मुसलमाननि ते मलामत तॾहिं कनि जॾहिं पंहिंजे अंदरि अहिड़ा ऐब न हुजनि, पर हुननि जा पंहिंजा ऐब मुंड खां वठी अहिड़ा हुआ जेके दीन इस्लाम सां मस्करी ऐं मज़ाक़ वारा हुया, त पोइ लानत उन्हनि जे मथां ठहे थी, मुसलमाननि जे मथां न। गुज़िरियल आयतुनि में इहो बयानु थियो। पोइ अॼोकिन आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला जीअं 3 आयतूं तिलावत कयूं वयूं आहिनि। पहिरीं आयत में 61 नंबर आयत सूरत माइदा सिपारो 6। इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला मुनाफ़िक़नि जे उन तबके जो बयानु फरमायो आहे जेके अंदरूनी तौर ते यहूदी हा, ज़ाहिरी तौर ते मुसलमाननि सां गॾु निमाज़ में, रोज़े में, मामलात में, ॻाल्हियुनि में, सलाह में, मशवरे में, हर शइ में गॾु हूंदा, पर अंदरूनी तौर ते हुया यहूदी। ज़ाहिर ईअं कंदा त असां मुसलमान आहियूं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जे इन सॼे किरदार खे पंहिंजे लफ़्ज़नि में बयानु फरमायो आहे। फरमाई वइज़ा जाऊकुम, जॾहिं न तव्हां वेंदव उन्हनि यहूदनि ॾे जेके अंदरूनी तौर ते यहूदी, ज़ाहिर में मुसलमान माना मुनाफ़िक़, जॾहिं न तव्हां उन्हनि ॾे वेंदव या ईंदव भला उन्हनि ॾे, पोइ चवंदव उन्हनि खे त केरु आहियो तव्हां, चिटा थी ॿुधायो, मुसलमान जा यहूदी। तव्हां वटि ईंदा त बि चवंदा त क़ालू आमन्ना, असां त ईमान आंदो, असां मुसलमान आहियूं। पुछंदव उन्हनि खां त इहा दावा कंदा त असां त मुसलमान आहियूं, असां ईमान आंदो आहे, मोमिन आहियूं। पर अल्लाह से फरमाए थो वक़द दख़लू बिल कुफ्र वहुम क़द ख़रजू बिह, जहिड़ी कुफ्र जी हालत में मुसलमाननि वटि इस्लाम जे नाले सां आया, दाख़िल थिया, ओड़ी हालत में ई कुफ्र जी हालत में निकिता हुता। माना ज़ाहिरी ज़बान ते इस्लाम जी दावा करण सां हुननि जे दिलि में इस्लाम अची कोन वियो, जंहिंमां मालूम थिए थो त सिर्फ़ ज़बान सां कलमो पढ़ण वारे माण्हू खे मुसलमान न चइबो आहे। समिअना व अताअना, ॿुधोसीं बि, इताअत बि कईसीं, ज़बान सां चयोसीं, दिलि सां इक़रार बि कयोसीं। इक़रारुम बिल लिसान तस्दीक़ बिल क़ल्ब, पोइ दिलि सां जेका तस्दीक थींदी आहे उन दिलि वारे तस्दीक जो ज़ाहिरी अमल ई हूंदो आहे त माण्हू
अमली तौर ते इस्लाम जे अहकामनि जे मथां अमल कंदो वेंदो आहे, पाबंदी कंदो वेंदो आहे अमली तौर ते। पर जंहिंजो अमल इस्लाम जे अहकामनि ते नज़र न अचे, ज़बान सां सिर्फ़ दावा करे, इहा दावा क़ुर पाक जे हिन आयत जे मुताबिक़त सां सम्झ में अचे थो त इहा दावा मुनाफ़िक़नि जी हूंदी हुई। वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून, अल्लाह से फरमाए थो त अल्लाह ॼाणे पियो जेको उन्हनि पंहिंजे दिल जे अंदर छुपायो। तो ये ज़ाहिरी किरदार ये था कि जब मुसलमानों के सामने आया करते थे यहूदो नसारा का वो तबका जो मुनाफिक कहलाते थे, अंदरूनी तौर पर वो सारे के सारे यहूदी थे, ज़ाहिरी तौर पर वो इस्लाम के नारे बुलंद करते थे, नमाज में शरीक होया करते थे और तिलावत भी कर लिया करते थे, इस्तिग़फ़ार कर लिया करते थे, ज़ाहिरी तौर पर मुशावरत में साथ साथ होते थे। जंग का मुशावरती इजलास हो या कोई और आपस में बैठ के कोई मशवरा किसी बात पर चल रहा हो, ऐसे जुम के बैठ जाते थे जैसे ये हमारे हैं। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वक़द दखलू बिल कुफ्र व हम क़द खरजू बिह, जैसे कि इस्लाम के बगैर कुफ्र की हालत में इस्लाम में दाखिल आए थे, इसी कुफ्र की हालत में इस्लाम से चले गए, यानी उनके दिल के अंदर इस्लाम नहीं आया था। वल्लाहु आलम बिमा कानू यक्तुमून, खुदा जानता है जो कुछ वो दिल में छुपाया करते थे। ये उनका किरदार है। तो यही किरदार हमारे लिए सबक है। कुरान पाक की ये आयत बज़ाहिर तो ये बतलाती है कि ये अंदाज उस ज़माने में मुनाफिकीन का था। तो क्या कुरान पाक कोई तारीख़ का किताब है कि पुराने उस ज़माने के दौर के लोगों का अहवाल बता दे और हमारी मालूमात में इजाफा हो जाए? बस नहीं, यही आयत हमारे लिए भी सबक है, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए यही आयत सबक है। सबक ये है कि जो ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावा करता है ना, वो अमाल भी वही करके दिखाए। वो अपने आप को इस्लाम के अंदर अच्छी तरह से इस्लाम अपने ऊपर नाफिज करके दिखाए, अमली तौर पर नमाज में, ज़कात में, तस्बीहात में और फ़राइज़ में, वाजिबात में, मुस्तहब्बात में, तमाम तर शरई अहकामात में अपने आप को पहली सफ़ में और सबसे आगे होकर दिखाए। और कभी भी उनसे ऐसी शिकायत ना आए जो यहूद से शिकायत आया करती थी, जो मुनाफिकीन से वो सूरतें ज़ाहिर होया करती थी। तो ऐसी सूरत जिस मुसलमान से ज़ाहिर हो जाए तो कुरान की ये आयत बतलाती है कि भाई ये किरदार मुनाफिकीन का है। अपने अंदर झांक के देखो ज़रा कि हमारा किरदार जो कुरान पाक बयान फरमाता है कि मुसलमानों का ये होना चाहिए, हमारे अंदर वो है या मुनाफिकीन वाला किरदार हमें नज़र आ रहा है? अगर हमारा किरदार इस्लाम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक मुसलमानों वाला है, हमारा किरदार मुसलमानों वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र किया जाए और अहकामात पूरे करते करते इस्तिग़फ़ार भी किया जाए कि उसके अंदर कुछ कमी हो तो वो भी दुरुस्त हो जाए। अगर अपने अंदर मुनाफिकीन की सिफ़ात अपने ही मुहासबे में नज़र आएँ तो लिहाजा ये आयत सबक है कि कुछ मुनाफिकों से अपना अलग रवैया रखो। इस्लाम के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। कोई मामला, कोई हुक्म आपको पसंद हो तो उसके अंदर तो जोक दर जोक गिर पड़ते हो, और जो हुक्म आपके तबीयत के मुखालिफ हो उसको कहते हो ये तो इनका मसला है, हमारा तो नहीं है, ये तो इन मौलवियों का है, ये इन मुल्ला लोग आदमियों का ये मामला है, हमारा तो नहीं है। तो लिहाजा यही किरदार उस ज़माने के मुनाफिकीन का था। तो बाद की आयत में अल्लाह तबारक व तआला फिर उन यहूद व नसारा की अखलाकी व अमली बर्बादी का बयान फरमाते हैं। फरमाया व तरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्म, अक्सर को आप देखेंगे कि
دوڑتے ہوئے جائیں گے گناہوں کے معاملات میں، گناہوں کے کاموں میں، گناہوں کی برائیوں کی مجلس محفلوں میں دوڑتے ہوئے جائیں گے، بھاگتے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے کثرت کے تعداد میں زیادتی کے ساتھ اس میں جائیں گے۔ اور ایک تو گناہ کے مجلس، گناہوں کی محفل، گناہوں کے ماحول میں اور گناہ کرنے والی جماعت کے ساتھ جوک در جوک جا کر داخل ہوں گے، ایک تو یہ، اور دوسرا فرمایا والعدوان، سرکشی بھی زیادہ کرتے رہیں گے، نافرمانی زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں گے۔ یہ دو معاملے، واکلہم السحت، اور حرام کھایا کریں گے۔ یہ تینوں صفات بتلا کر فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا کام ہے جو وہ یہ کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں بہت برا ہے۔ کام بھی برا، تو جو لوگ برائی کا کام کرتے کرتے عادی بن جاتا ہے تو لہٰذا اس بندے کے اوپر بھی یہ لیبل لگتی ہے کہ یہ خود برا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے عذر شریعت کہ گناہ سے نفرت ہو، گناہ گار سے نہ ہو، برائی سے نفرت ہو، برائی کرنے والے انسان سے نہ ہو، لیکن کبھی کبھار انسان برائیاں کرتے کرتے چوری، زنا، شراب، جھوٹ، گلا، غیبت، بد اخلاقی، بے حیائی کے کاموں میں اتنا آگے جا چکا ہوتا ہے کہ برائیاں تمام تر کرتے 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 ایک نام پڑ جاتا ہے اس کے اوپر، بھائی فلاں کون سا، وہ بھائی چور، اس کا نام بن جاتا ہے چور، اس کا نام بن جاتا ہے زانی، اس کا نام بن جاتا ہے سود خور، فلاں بھائی کون، وہ سود خور بھائی، ہاں اچھا، تو لہٰذا اس برائی کا نام اس کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یعملون، بہت برے ہیں یہ کام جو یہ کیا کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان یہودیوں کے جو بڑے بڑے عالم ہیں اور یہ جو درویش ہیں، کیوں منع نہیں کرتے اپنے لوگوں کو؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، گناہوں سے منع کیوں نہیں کرتے؟ تأمرون بالمعروف کیوں نہیں کرتے؟ نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟ نیکی کا حکم کیوں نہیں کرتے؟ برائی سے منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ یہود کے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کیوں نہیں منع کرتے یہ لوگ، علماء بھی اور درویش بھی؟ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ بھی جو کرتے ہیں وہ بھی بہت برا ہے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں یہود کے جو علماء تھے اپنے لوگوں کو حق سچ کی بات نہ کہا کرتے تھے، بھائی کیوں نہیں بتاتے، تورات کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ بیان کیا کرو، درس دیا کرو، نہیں بھائی نہیں، رہنے دو، کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہتے تھے کہ حق سچ کی باتیں لوگوں کو بتائیں گے تو یہ تو سدھر جائیں گے، سدھر جائیں گے تو نذرانے کہاں سے آئیں گے، ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، حق سچ کی باتیں بتائیں گے تو لوگوں سے کھائیں گے کیسے؟ اس وجہ سے لوگوں کو حق سچ بتانا ہی نہیں ہے کہ شاید کہ یہ سدھر جائے، نہ سدھرے تو اور اچھا۔ تو اس وجہ سے دین کو چھپایا، لوگوں کو برائیوں میں رہنے دیا، گناہوں میں، حرام کھانے میں رہنے دیا کہ چلو ایسے ہی کرتے رہیں، منع کریں گے یا تو ضد میں آ کر ہم نے جو کچھ کیا آپ نے منع کیوں کیا، اس وجہ سے یا تو ہمارے مخالف ہو جائیں گے تو بھی نذرانہ بند ہو جائے گا، اور یا تو حق سچ کی بات سیکھ کے وہ سدھر جائیں گے تب بھی بند ہو جائے گا، اس وجہ سے کہتے ہی نہیں تھے حق سچ کی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ کام بھی بہت برا ہے جو انہوں نے کیا، کیوں منع نہیں کرتے؟ تو لہٰذا
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی تمام تر آیات میں یہ آیت ایسی آیت ہے کہ اس سے زیادہ کسی آیت میں ڈانٹ نہیں ہے یہود کے علماء کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو تنبیہی الفاظ ہیں اس سے زیادہ کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے یہ درویش اور یہ علماء؟ گناہ کے کاموں سے کیوں نہیں منع کرتے؟ تو لہذا یہ تنبیہ کے الفاظ، ڈانٹ ڈپٹ کے یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، خطبہ کے دوران یہ آیت پڑھی، اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، کبھی نہیں چھوڑنا، اگرچہ لوگ آپ کے سامنے حق بات کہتے ہوئے آپ کی مخالفت کریں، اگرچہ آپ کی بات ان کو پسند نہ ہو، پھر بھی آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں تو آپ کی روزی کم ہو جائے، یا کوئی آپ کی مخالفت میں اتنا قریب آ جائے، مخالفت میں اتنا ابھر جائے کہ موت کو لائے۔ نہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے آپ کی روزی کم ہوگی، نہ تو موت قریب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا حق اور سچ کی باتیں کہتے رہنا، اگرچہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، بات کرنا، کیونکہ پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا منع کیوں نہیں کرتے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حق بات پہنچانا، بتانا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، آپ کے ذمے یہ بات ہے کہ آپ ہماری باتوں کو ان تک پہنچاؤ۔ اور یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمائی حجۃ الوداع کے خطبے میں کہ میری تمام تر باتوں کو بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہے۔ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے وہ ان کی بات ہے، خدا جانے بندہ جانے، عمل نہیں کرتا سزا دے تو بھی اس کی مرضی، اور کوئی عمل کرتا ہے اس کو بھی سزا دے پھر بھی اس کی مرضی، کوئی عمل نہیں کرتا معاف کر دے پھر بھی ان کی مرضی۔ بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی پیغمبر، کسی عالم، کسی محدث، کسی مفسر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا ہدایت مجھے دینی ہے، پیغام آپ نے دینا ہے، میرا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں اس کو دے دوں۔ تو حق بات کہتے رہنا، اس وجہ سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ افضل الجہاد من کان کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم جابر کے سامنے حق بات کہنا، حق بات بتانا، کہنا۔ حق بات کہنے سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ حق بات کہنے کی قیمت چکانی پڑے، موت کے ذریعے مجھے مارا جائے، مروایا جائے، یا تو میرا جینا تنگ کیا جائے، اس وجہ سے ڈر جاتے ہیں، نہیں کہتے۔ تو جہاد سب سے بڑا یہ۔ پھر دوسری جگہ فرمایا اپنے نفس کے محاسبے میں، نفس سے لڑنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو شرعی احکامات کے سامنے موازنہ کرتے ہوئے، احتساب کرتے ہوئے اور وزن کرتے ہوئے یہ بات دیکھنا کہ ہمارے اندر دین کتنا ہے، ہم دین کے کتنے احکاموں کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں، اور کتنے احکامات ہیں جو ہمیں بھاری لگتے ہیں، ہم ان کو فالو نہیں کرتے، ہم ان کو اعمال میں نہیں لیتے، عمل میں نہیں لیتے۔ تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، اور یہی بڑی بات ہے کہ جب علماء حق سچ کہنا چھوڑ دیں گے تو سب کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔
اور صلحاء میں جب تک، عوام میں جب تک حق بات سننے کی صلاحیت ہو، سننے کی ہمت ہو، تب تک بھی خیر و عافیت ہے. جب تک حق بات سننے سے نفرت ہوگی تب اس بندے کی ہلاکت ہے. یہ باتیں ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ، ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، دوسروں کو تو حق بات بتاتے ہیں، جب خود کسی غلطی پر ہوتے ہیں ہمیں کوئی سچ کہتا ہے تو وہ پسند نہیں ہوتا. یہ ہے ہمیں سکھانے والا. اس وقت ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں. کیا بھائی، دنیا میں جس نے جو کچھ سیکھا یہی تمام کامل اور مکمل ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ساری زندگی اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر وہ چارپائی جس پر نعش کو لیا جاتا ہے، جنازے کو لیا جاتا ہے، اس تک، ماں کی گود سے لے کر وہ جنازے کی چارپائی تک سیکھتے رہو، علم کو طلب کرتے رہو، پڑھتے رہو، تجربات کرتے رہو، سیکھتے رہو، بڑھتے رہو. یہ حکم ہے. ہم نے تھوڑے سے کچھ کتاب پڑھ لی ہے، کسی کے ہاں تھوڑا سا کچھ سیکھ لیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ سب کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے، بس ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمیں نہیں سکھا سکتا، ہم پڑھے ہوئے ہیں. تو یہی نفس کی ایک بہت بڑی خرابی ہے ہمارے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ.